تو ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم بار بار سنتے ہیں کہ مفتی طارق مسعود صاحب 4 شادیوں کے بارے میں ان کے بیانات اور اس میں 4 شادیوں کا تذکرہ وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے مقابلے میں دوسرے علماء کو دیکھا جائے تو ہم کسی دوسرے عالم سے اس کے بارے میں کچھ نہیں سنتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کو اجر دے کہ کم از کم وہ تو اس موضوع کو زیادہ سے زیادہ بیان کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، یہ بات آپ سن لیں کہ یہ بات صرف مفتی طارق مسعود صاحب کی نہیں ہے، بلکہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ اگر کوئی چاہے کہ 2 عورتوں کو نکاح میں رکھ کے 3 کو نکاح میں رکھ کے اسی طرح 4 کے ساتھ شادی کر لے تو اس کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ باقی یہ بات کہ دوسرے علماء اس موضوع کو زیادہ بیان ہی نہیں کرتے، تو یہ تو اگر میں کہوں کہ یہ ہماری کمزوری ہے، ورنہ آج کل جو معاشرہ بنتا جا رہا ہے تو اس میں مفتی طارق مسعود صاحب جس موضوع کو لے کر اٹھے ہیں یہ بالکل 100% درست بات ہے کہ وہ حضرت اس موضوع کو بار بار چھیڑتے ہیں اور بیان کرتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اس مسئلے کی طرف اور اس کام کی طرف وہ کر دیتے ہیں۔ ہم تو عام طور سے یہی دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کے لیے رشتے کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ عام طور سے عورتوں کے لیے اور لڑکیوں کے لیے رشتے نہیں مل رہے۔ تو اگر اس طرح ہو جائے کہ ایک مرد کی نکاح میں کم از کم 2 بیویاں ہو یا 3 بیویاں ہو تو اللہ تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ یہ عورتوں اور لڑکیوں کی نکاح کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائیں گے۔ باقی یہ بات کی مثال کے طور پر مفتی طارق مسعود صاحب کے نکاح میں آج تک 3 بیویاں ہیں اور وہ یہ بھی فرما رہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ 4تھی نکاح بھی ہو جائے، لیکن اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب یا مفتی ربیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ بھی تو دنیا سے چلے گئے، یا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ، یا اور جتنے بڑے بڑے اکابر علماء ہیں، تو ان کے بارے میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ ایک بیوی ہے اور ایک نکاح ہے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی پر یہ فرض ہے کہ وہ کم از کم اپنی نکاح میں 2 بیویاں یا 3 یا 4 یہ رکھ لے۔ ہاں، مستحب کام ہے اور اچھی بات ہے اگر کسی کی بس چلے اور اس کو یہ پتا ہو کہ میں اپنی بیویوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر لوں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم 2 بیویاں یا 3 یا 4 جتنی اس کی وسعت ہے اور وہ برداشت کر سکتا ہے، بال بچوں کے حقوق کو صحیح طریقے سے ادا کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم 2 بیویاں تو رکھ لے۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مفتی صاحب کی کوئی خاص دعوت نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن عظیم کی ایک آیت کو لے کر وہ بار بار پوری دنیا میں جہاں بھی ان کو بیان کرنے کا موقع ملتا ہے تو وہ یہی بیان کر دیتا ہے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع۔ باقی بعض علماء کر بھی دیتے ہیں اسی طرح کا بیان، وہ بھی یہی فرماتے ہیں، لیکن جو خاموش ہے تو ان کی خاموشی سے یہ استدلال نہ کرے کہ کوئی خاص بات ہے جو مفتی طارق مسعود نے پکڑی ہے اور باقی علماء ان کے ساتھ کوئی مخالف ہے۔ نہیں، مخالف نہیں ہے، بلکہ جو بات مفتی صاحب فرما رہے سب کا اس پر اتفاق ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کے رشتے کا مسئلہ یہ بہت عام سا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو کیا بتا دوں، عام طور سے مجھ پہ میرے ساتھ جو واٹس ایپ پہ رابطہ رہتا ہے تو بہت سی عورتوں کا اس کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ بچی کے لیے رشتہ آسانی سے ہو، اور اسی طرح خود لڑکیاں وہ یہی پوچھتی ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ مل جائے،
کوئی ایسا ورد مل جائے جس کی وجہ سے ہمارا رشتہ کسی اچھے گھرانے میں آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ مفتی صاحب، چونکہ وہ تو بہت زیادہ شہرت یافتہ ہیں، اس کے ساتھ بہت زیادہ لوگوں کا رابطہ ہوگا، اور انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی ہے جس کی وجہ سے وہ بار بار اپنے بیانات میں اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہی کم سے کم ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے نکاح میں 2 بیویاں رکھ لے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے دے۔ اگر کسی کی بس چلے اور اس کی وسعت ہو تو کم از کم 2 نکاح کر لے، 3 کر لے، 4 کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اگر میں کہوں تو یہ مستحب بھی ہے اور ایک سنت عمل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔